الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا وسلم محمد ہمارا جز نمبر 13 جس کا خلاصہ ہے، تھوڑا سا میں اس میں آیت نمبر 12 کا خلاصہ بھی ہے اس میں شامل کروں گی، بہت تفصیل کی ہے 12 کی بھی، اور بہت تفصیل آگے چلوں گی۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آیت نمبر 12 ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت بات کر دی کہ پختہ عہد جو بنی اسرائیل سے اللہ نے لیا تھا اور مقرر کر دیے تھے 12 قبیلوں کے اوپر نگران، اور اللہ نے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن ایک وعدہ کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور عبادت کیا ہوتی ہے، رسولوں کا جو پیغام ہوتا ہے اسی پیغام پر عمل بھی کرنا اور اس کو آگے پہنچانا بھی، اور اگر مدد کی تو نے وَأَزَّرْتُمُوهُمْ تو پھر وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ تو قرض دیا ہے تم نے اللہ کو، یعنی کہ دین کی مدد کرنا اللہ کو قرض حسنہ دینے کا کہ مترادف ہے، یہ اللہ نے خود الفاظ کر دیا وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، یہ قرض ہے اچھا، یعنی دین کا کام کرنا، نبیوں کے پیغام کو آگے پہنچانا، جو اللہ نے رسولوں سے کام لیا اس کام میں مددگار بن جانا، یہ قرض حسنہ ہے، اور یہ اللہ نے کہا اچھا قرض ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کو قرض دے دیا، یعنی بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ اس کے لیے کیا ہمیں کیا ملے گا، تو یہ اس کے لیے سمجھنے کی بہت بڑی چیز ہے کہ آپ نے تو پھر اللہ کو قرض ادا کر دیا، یعنی اللہ پھر اس کا آپ کو قرض حسنہ کا اجر دیں گے، اور اللہ نے اس آیت میں وعدہ بھی کر دیا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، البتہ میں ضرور دور کر دوں گا تم سے تمہاری تمام برائیاں، ساری تکلیفیں، ساری پریشان، جو کہ آج کل کے دور میں آپ دیکھیے ہر بندہ کہتا ہے کیسے ہوں گی۔ اب تو بنی اسرائیل کی ہوئی ہے، یہاں پر بنی اسرائیل کو تو انسان تک کے لیے ہے نا، قرآن تو راہ ہدایت سب کے لیے، ہمارے آخری نبی پر اترا تو یہ کتاب ہے نا، یہاں کیوں بتائی گئی، اس لیے اللہ نہیں نبی کی امتی پیسی کے بتا نبی کریم کو خطاب بھی کر دی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے یہ سب کام، یہ وعدے پورے کیے تو اللہ تعالیٰ ان کی تمام برائیوں کو دور کر دے گا، اور اللہ نے ساتھ وعدہ بھی کر دیا وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، البتہ میں ضرور داخل کر دوں گا تمہیں جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، فمن کفر بعد ذالک، تو جس نے کفر کیا بعد اس کے، کس کے، وعدہ کرنے کے، اللہ سے کیے گئے عہد کے بعد پھر کفر کر دیا، جس نے مان لیا اس کے لیے تو پھر وہ باغات ہیں، خوبصورت باغات کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، تصور کریں نا ذرا ان باغوں کو کہ جن کی اتنی خوبصورت وادیاں ہیں کہ جن میں نیچے نہریں بہتی ہیں، منظر دیکھیں نا ذرا آپ، تو آپ کے دل کو کتنا اچھا لگے گا، سوچ کے بھی کتنا اچھا لگے گا، تو پھر وہ جو پورا کریں گے اللہ کے ساتھ وعدہ، ان کے لیے تو پھر اللہ نے فوراً صاف لفظوں میں بتا دیا کہ ایسی ایسی جگہ ہیں، اور جنہوں نے سننے کے بعد اور مانا نہیں، انکار کر دیا، تو پھر وہ بھٹک گئے، اصلی راستے پہ ہی نہیں گئے، تو پھر کیا ہوگا، جو اصلی راستے پہ نہیں جاتا وہ اصلی جگہ تک، اپنے گھر تک، منزل مقصود تک نہیں پہنچتا، تو بندوں کا اصلی گھر کون سا ہے، جنت ہے نا، آدم کی اولاد کے لیے، چونکہ آدم جنت میں سب سے پہلے جنت میں تھے نا، تو پھر کیا ہے کہ وہ تو پھر بھٹک گیا، یعنی جو بھٹک جاتا ہے وہ پھر منزل پر نہیں پہنچتا،
اس لیے وہ پھر منزل پر نہیں پہنچے گا. دوسرا مطلب یہ بنتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے اگلی آیت پہ فما نقضہم میثاقہم لعناہم، تو بوجہ ان کے توڑنے کے اپنے پختہ عہد کو، بنی اسرائیل نے جو وعدہ توڑا تھا، یہ اس وعدے کا ذکر ہو رہا ہے. تو جب انہوں نے توڑا تو ہم نے لعنت کر دی، لعناہم لعنت کی ان پر، وجعلنا اور کر دیا ہم نے قلوبہم قاسیہ ان کے دلوں کو ہی سخت کر دیا. یعنی جو وعدہ اللہ سے کیا گیا عہد پورا نہیں کرے گا تو دل سخت ہو جائیں گے. اور وہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ تبدیل کر دیتے تھے الفاظ کو ان کی جگہوں سے ہٹا کے ادھر ادھر کر دیتے تھے. انہوں نے تورات کو تبدیل کر دیا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ عمل نہیں کرنا چاہتے تھے نا، وہ اپنی مرضی کے لگانا چاہتے تھے. وہ تو علماء جو ان کو بتا دیتے تھے، اور عام لوگ جو انہوں نے تو حاصل ہی نہیں کیا علم، انہوں نے تو حاصل ہی نہیں کیا علم، وہ تو علماء کے پیچھے پھرتے رہتے تھے کہ آپ بتا دو کتاب میں لکھا ہے. آج کے دور سے بھی ذرا موازنہ کریں، کتنے لوگ ہیں جن کو تفسیر آتی، ترجمہ آتا ہے، وہ بھی پوچھتے ہیں ذرا اس آیت کا مطلب کیا، بتانے والے کی مرضی ہے جو بتا دے. تو وہ کیا کہتے تھے؟ وہ اپنی مرضی سے ادھر ادھر کر دیتے تھے، کیونکہ جس بات پہ ان کو عمل نہیں نہ کرنا ہوتا تھا، اور کس بات پہ عمل نہیں کرنا ہوتا جو ان کی مرضی کے ساتھ مطابق نہیں ہوتی تھی نا، تو ان کو اپنی مرضی کے مطابق تو وہ کیا کرتے تھے؟ بدلی کر دیتے. تو اللہ نے کہا وہ تو تبدیل کر رہے تھے الفاظوں کو ان کی جگہ. کون؟ بنی اسرائیل. انہوں نے تورات کو تبدیل کر دیا تھا. بنسو وہ بھول گئے ہیں حظم مما ذکروا، اس میں سے بڑا حصہ کہ جو ان کو نصیحت کی گئی تھی. بھلا دینے کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے وعدے کو بھلا دیا، اس کے علم کو بھلا دیا. تو ایک تو ہوتا ہے نا ذرا سا ایسے کہ میرے ذہن سے نکل گیا، اور ایک بھلا دینا یعنی سننا سنانا پڑھنا پڑھانا عمل وغیرہ کچھ نہ کرنا، ایک کان سے سن کے دوسرے سے اڑا دینا، اہمیت ہی نہ دینا. ٹھیک ہے. تو اور پھر اور آپ ہمیشہ اطلاع پاتے رہتے ہیں. اور پھر یہ نبی کریم کو بھی خاص خطاب کیا گیا، اور آخری انسان تک کے لیے خطاب ہے کہ کسی نہ کسی خیانت پر بتایا جاتا رہے گا، منہم ان کی طرف سے، الا قلیلا مگر بہت تھوڑے ہیں ان میں سے ایسے. تو فاعفو عنہم وصفا، پس گزر کر دیجیے اور معاف کر دیجیے. ان اللہ یحب المحسنین، وہ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے. اللہ نے آخر میں یہ بھی بتا دیا کہ اب یہ تو اس طرح کے لوگ ہیں. اب اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے بیہیویئر بھی بتا دیا کہ آپ نے کیسے بیہیو کرنا ہے، معاف کر دو، درگزر کر دو. اور پھر ساتھ میں اللہ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ جو معاف کرتا ہے، جو درگزر کرتا ہے، وہ تو محسن کہلائے گا نا. محسن کون ہوتا ہے؟ جو احسان کرتا ہے. تو اس آیت کا یہ جو خلاصہ ہے نا، خلاصہ یہ ہے کہ جو قوم اللہ سے کیے گئے وعدے توڑتی ہے، جو بھی قوم ہو، وہ صرف بنی اسرائیل ہی نہیں بلکہ اس سے مراد ہم سب، ہر وہ شخص ہو سکتا ہے جو اللہ سے کیے ہوئے اطاعت کے وعدے کو توڑتا ہے. تو جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے توڑتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. وہ پھر اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اور وہ عہد توڑنے کی وجہ سے لعنت کا، آپ دیکھیے نا یہاں باقاعدہ لعنت کا، لعناہم، اس پر ہم نے لعنت کی، یعنی کہ وہ لعنت اس کو ملتی ہے، وہ لعنت کا مرتکب ہوتا ہے. تو جو اب یہ نوٹ کر لیں اپنے پاس کہ جو عہد توڑتا ہے وہ رحمت سے دور ہو جاتا ہے. اور پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ دل سخت ہو جاتا ہے. تو یہ ہو گیا اللہ کے عہد کو توڑنے کا نتیجہ، کہ دل جو ہے وہ سخت ہو جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے دوری ہو جاتی ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ جو دلوں کی نرمی ہے وہ دراصل اللہ کی رحمت کا باعث ہے. تو دل نرم ہوتے ہیں نا، تو اس پہ خوش ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ شکر ہے تو نے ہمارے دلوں کو سخت نہیں کر دیا. اگر تو ہمارے دلوں کو سخت کر دیتا تو دل سخت ہو جائیں تو پھر آپ اندازہ لگائیں نا کتنی سختی آ جاتی ہے، تو اللہ کی رحمت سے دوری ہو جاتی ہے. تو اگر کسی کا دل نرم ہے تو اس پر اللہ کی خاص رحمت ہے، اس پر شکر ادا کرے. اگر کسی کا دل سخت ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. کون؟ جس کا دل سخت ہے. تو ہم سب کو، میں نے کل بھی بتایا تھا آپ کو اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے، کہ ہم سب کے دلوں کا جائزہ ہم نے خود لینا ہے، کیونکہ کوئی دوسرے کے دل کا جائزہ نہیں لے سکتا. آپ کا دل، آپ سمجھ سکتے ہو کہ میں سخت دل ہوں، نرم دل ہوں، یا میرے دل پر کوئی چیز اثر کرتی ہے، میرا دل رب کی رضا کی طرف جھکتا ہے نہیں جھکتا، میں اللہ کی محبت میں کام کرتی ہوں، دل میرا لگتا ہے کہ نہیں، یا دل میرا دوسری چیزوں میں لگتا ہے. یہ تو بندے کو خود پتا ہوتا ہے نا. اب آپ نے اپنا اپنا دل چیک کرنا ہے، یہ ہوم ورک ہے. آپ نے اپنے اپنے دل کا جائزہ ضرور لینا ہے. دیکھیں آپ قرآن کی اسٹوڈنٹس ہیں، اللہ آپ کو لے کر آتا ہے. تو پھر اگر آپ نے اپنے دلوں کا جائزہ نہ لیا تو پھر تو ایک طرف سے سننا اور دوسری طرف سے کان سے نکالنے والی بات ہو گئی نا. تو دلوں کا جائزہ لیں، کیونکہ اللہ بھی بندے کے دلوں کو دیکھتا ہے، چہروں کو نہیں دیکھتا. کہ دلوں کی جو سختی ہے نا، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، یہ آپ نے دیکھا نا. تمام چیزیں آپس میں جڑ گئی ہیں کہ وعدہ توڑنے کا نتیجہ کیا ہے؟ جو وعدہ توڑتا ہے اس کا نتیجہ لعنت ہے، اور لعنت کا پھر کیا نتیجہ ہے؟ دل سخت ہو جاتے ہیں. اور دلوں کی جو سختی ہے اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کہ
پھر وہ بات کو کیا، جو جس کا دل سخت ہو جاتا ہے پھر وہ کیا کرتا ہے، بات کو اصل جگہ سے موڑ توڑ دیتا ہے، تعریف کر دیتا ہے۔ تعریف دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو ہوتا ہے لفظوں کو عدل بدل کر دینا، اور ایک ہوتا ہے معنی ہی بدل دینا۔ تو یہ کوئی چھوٹا جرم تو نہیں ہے نا، یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ اور اگر دنیا میں کسی انسان کے کوئی کتاب لکھے، فرض کرو کوئی کلام لکھے، کوئی شاعری لکھے، کوئی رائٹر ہو، کوئی پینٹر ہو، کوئی لکھے یا پینٹنگ بنائے یا کوئی ایسا کام کرے، اور کوئی دوسرا اس کے بندہ آ کے اس کے کام میں گھس جائے اور اس کے شعر کی ایک چیز بدل کے رکھ دے کہ نہیں بھائی یہ مصرع صحیح نہیں ہے، یہ قطعہ صحیح نہیں ہے، یا کسی نے کوئی تحریر لکھی ہو اس کی تحریر کو بدل دے، تو وہ اس کو اچھا لگے گا کیا؟ کبھی بھی نہیں لگے گا، چاہے وہ عام سی چیز کیوں نہ ہو۔ کوئی عام سی پینٹنگ کوئی بنائے، دوسرا بندہ کلر لے کے برش پکڑ کے آ جائے، اس کو یوں لکیر مارے، یوں لکیر مارے، ادھر کلر مارے، ادھر کلر مارے، نہیں نہیں تم نے تو صحیح نہیں بنائی، لاؤ میں اس کو ٹھیک کروں، تو جس نے بنائی ہوگی وہ تو کبھی بھی عزت نہیں دے گا، وہ کہے گا بھائی ہٹو، تم میری پینٹنگ کو خراب نہیں کرو، یہ میرے ذہن کی اختراع۔ تو آپ پھر دیکھیے کہ دنیا کا کوئی انسان یا کوئی آرٹسٹ یا کوئی لکھاری بالکل بھی نہیں دیتا اجازت، تو خود اللہ کے کلام کو یعنی انسان کی بات کو بدل دینا یہ کتنا بڑا جرم سمجھا جاتا ہے، تو کسی اللہ کی بات کو بدل دینا پھر کتنا بڑا گناہ ہے۔ یعنی کسی نے ایک بات سنی کہیں سے اور پھر اس کو دوسرے کو جا کے کچھ اور بتا دی، یہ کرتے ہیں نا پھر لوگ جب دل سخت ہو جاتے ہیں، تو یعنی اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیا۔ بنی اسرائیل یہی کر رہے تھے اللہ کے کلام کے ساتھ، کہ جو ان کو دل میں اچھا لگتا تھا نا، جو آسان آسان کام تھے جو وہ کر سکتے تھے وہ رہنے دیتے تھے، اور جو ان کی مرضی نہیں ہوتی تھی وہ اس کو بدل دیتے، کہتے تھے نہیں نہیں ایسا نہیں ایسا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ ان کی اخلاقی پستی تھی، یہ ان کی سب سے بڑی اخلاقی پستی تھی۔ اور پھر کیا کیا انہوں نے، فنسو حظم مما ذکروا به، یعنی جس چیز کے ساتھ ان کو نصیحت کی گئی تھی، کون سی چیز؟ تورات کے ساتھ، یعنی وہ کلام اللہ تھا، وہ اللہ کا کلام تھا، انہوں نے اس کو بھی بھلا دیا۔ اور بھلانا پھر کتنی قسم کا ہوتا ہے، میں نے کل بھی بتایا تھا، دوبارہ نوٹ کر لیں، بھلا دینا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے علمی طریقے سے بھلا دینا کہ ذہن سے نکل گیا، اور دوسرا ہوتا ہے عملی طریقے سے بھلا دینا کہ عمل کرنا ہی کوئی نہیں۔ اور عملی جو ہوتا ہے نا بھول، وہ کام کرنے سے رہ جانا، چھوڑ دینا، بالکل عمل ہی نہ کرنا، تو یہ تھی ان کی تحریف، اس کی وجہ سے ان کے دل میں سختی پیدا ہو گئی تھی اللہ کے کلام کو بدلنے کی وجہ سے۔ پھر انہوں نے پھر اگلا مرحلہ کیا ہوا؟ اگلا مرحلہ یہ ہوا، ان ساری باتوں کا نتیجہ کیا نکلا کہ اچھے عمل کرنا ہی چھوڑ دیا۔ انہوں نے کلام بدلا ہی کیوں تھا؟ اسی لیے تو بدلا تھا کہ عمل کرنا ہی نہیں پڑے، نہ سنیں گے، نہ اس کو رہنے نہیں تو اس کو بدل ڈالو۔ تو اب جب انہوں نے کلام ہی بدل ڈالا تو پھر اب نتیجہ کیا نکلا کہ وہ عمل تو پھر پیچھے رہ گیا نا، دور رہ گیا نا، عمل بھی چھوڑ دیا۔ اب اللہ نے حکم دیا ایسے کرو، انہوں نے وہ بات ہی بدل دی، بات بدل دی، انہوں نے اپنی مرضی شامل کر لی، تو پھر وہ اللہ کی مرضی کے مطابق تو عمل نہیں کر رہے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ہمیشہ ان کی طرف سے کسی نہ کسی خیانت کا اللہ نے کا پتہ چلتا رہے گا، تمہارے علم میں باتیں آتی رہیں گی۔ اب یہ نبی کو بھی خطاب ہے اور آخری انسان تک کو بھی، کیونکہ آخری انسان تک کے لیے ہے کتاب، راہ ہدایت ہے۔ اور بتایا کہ ان کی خیانت کی، کسی نہ کسی خیانت کی، تو خائنہ جو ہے، خیانت جو ہے دو معنوں میں آ گئی، ایک تو خیانت کار ہو گیا جس نے خیانت کی، اور ایک خود خیانت، خود خیانت۔ اور خیانت کیا ہوتی ہے؟ امانت میں خیانت کرنا کیا ہوتا ہے؟ امانت، جس بندے نے امانت رکھی اس کے اعتماد کو دھوکہ دینا، کوئی کام جو حق کے خلاف کیا جائے، اور پوشیدہ طریقے سے عہد شکنی کرنا کہ جس میں عہد توڑنے کا معاملہ ہو، پتہ بھی نہ چلے، وعدہ بھی کر لیا، تو یہ ہر زندگی کے ہر معاملے پر لاگو ہوتی ہے خیانت۔ وعدہ کیا کچھ اور عمل کیا کچھ اور، بات سنی کچھ اور، آگے بتائی کچھ اور، دل میں کچھ اور، منہ پہ کچھ اور، رویہ کچھ اور ظاہر کرتا ہے، اور نفرت کچھ اور ہے سامنے سے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ہر وہ چیز آپ زندگی کے بہت سارے، صرف خیانت لوگوں نے اب ایسا بعض یہ لفظ سنتے ہی نا خیال یہ آتا ہے کسی نے کوئی زیور رکھ دیا، کسی نے کوئی پیسے رکھ دیے، اگر اس میں کوئی گڑبڑ ہو گئی تو صرف وہی خیانت ہے، نہیں، خیانت کا تو دائرہ بھی بہت بڑا ہے۔ پتہ چلا ہے کہ خیانت کا کار وہ شخص ہوتا ہے جو آپ اس کے پاس صرف یہ نہیں کہ آپ نے کوئی چیز رکھی تو وہ مالی معاملات تک ہی نہیں، بلکہ کسی کے پاس کوئی بھی معاملہ ہو، مثلا یتیم کی جائیداد کو لوگ بدل دیتے ہیں، یا یتیم کے کاغذات بدل دیتے ہیں، یتیم کی کوئی لکھت ہوتی ہے اس طرح کی، کوئی اس کے بڑے لکھ کے چلے گئے، دنیا سے چلے گئے، یا کچھ کہہ کے چلے گئے، اور یا پھر کہنے کا موقع نہیں ملا لیکن ایٹ لیسٹ دوسروں کو پتا ہے کہ یہ اس کا حقدار یہ ہے، لیکن بدل دیا،
کچھ کاغذات بدل دیے، کچھ ایسی طریقے آزما دیے، نقص کر دیا، کچھ کمی کر دی، کچھ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، کوئی فصل ہوتی ہے یا کوئی اس میں حقدار کو اس کا حق نہیں دیا، چھپا لیا، اس سے بتایا ہی نہیں، اس کو کمی کر دی دوسرے کے حق میں، خیانت ہے۔ اسی طرح چیزوں سے خود فائدہ اٹھا لینا، کہ کوئی کسی کے پاس رکھوائے چیز امانت لیکن مالک کو بتائے بغیر، اب دیکھیں بعض چیزیں یہاں پر مالک کو بتائے بغیر اس سے فائدہ اٹھائے تو یہ بھی خیانت ہے، جو امانت میں کمی ہے یہ خیانت ہے۔ دوسرے کی جہاں پر بھی حق تلفی ہو رہی ہے، اب کوئی چیز کسی نے دوسرے کی جہاں کوئی حق تلفی ہو رہی ہے وہ خیانت ہو رہی ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے نا بعض چیزیں، جیسے یہاں پہ ایک مثال دوں گی کہ پرکھوں کی امانت ہوتی ہیں، یہ بڑے ہمارے کلچر میں بڑا یہ چل رہا ہے کہ بعض چیزیں پرکھوں کی امانت ہوتی ہیں، جیسے پردادا کی زمین دادا کو ملی، پھر دادا کی زمین یا گھر دادا کو ملا، پھر دادا کی زمین اور مکان آگے سے باپ کو ملا، آگے سے اس کے بیٹے ہیں تو اس کے بیٹوں میں سے کسی ایک بیٹے نے قبضہ کیا ہوا ہے اور باقیوں کو نہیں دے رہے، تو کیا کر رہے ہیں وہ تو پرکھوں کی امانت ہے نا، اس پر تو آگے سب کا حق ہے۔ اب اس کو کیا کہہ دیا، نہیں وہ تو ہم نہیں دے سکتے کیونکہ وہ بہت کم ہے، اسی لیے ہم نہیں دے سکتے۔ کبھی کہتے ہیں تمہارا مطلب، لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو لوگ قرآن پر وہ عمل نہیں پھر کر رہے ہوتے، وہ خیانت کر رہے ہوتے ہیں، اب ان کی نسلیں پھر خیانت سے پل رہی ہوتی ہیں، تو پھر اللہ کیسے ان کو سیئاتکم کرے گا، ولا ادخلنکم، کیسے وہ جو کہا جنات تجری، ہاں تو وہ اس بات سے بے خبر ہوتے ہیں نا، کیوں قرآن کو ہی نہیں سمجھ کے پڑھتے، قرآن کی تعلیمات ان کے لیے پھر کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی۔ خیانت ہے اگر کسی نے کوئی ایک چیز، کھجور کا ایک ٹکڑا بھی آپ کے پاس رکھا ہے تو آپ اس کو ضائع نہیں کر سکتے یہ کہہ کر کے وہ تو بہت ہے، وہ اب بھائی امانت تو امانت ہے نا، آپ نے خود کیسے فائدہ لے لیا اس سے، آپ نے خود تو فائدہ لے لیا، اور اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کو جب یہ بات بتاتا ہے نا کوئی کہ علم یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے، لوگ برا مان جاتے ہیں، منہ پھلا لیتے ہیں، شکلیں بنا لیتے ہیں، بات نہیں سننا چاہتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بتانے والے کو کوئی لالچ ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ بتانے والے کو کوئی غرض ہے، جبکہ یہ تو ایک روشنی ہے، یہ تو ایک علم ہے، یہ تو بتانا چاہیے۔ بعض بچے چھوٹے ہوتے ہیں، والد کا انتقال ہو جاتا ہے، چچا وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ اس گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، بعد میں وہ گھر بیچ دیتے ہیں اور ان بچوں کو کچھ بھی نہیں ملتا، حالانکہ ان کے باپ کی بھی کمائی اس کے اندر ہوتی ہے، تو وہ امانت جو ان کے پاس تھی، یعنی باپ تو اپنی امانت چھوڑ کے فوت ہوا نا، جب باپ اپنی امانت چھوڑ کے فوت ہوا ہے تو جو اس وقت کے بڑے ہیں، جو وہاں پہ جو امین ہیں، ان کا حق نہیں بنتا کہ وہ ان چھوٹے بچوں کو ان کا حق دیں، وہ تو اس وقت نہ سمجھتے، تو ان کو ان سے کہہ دینا کہ تمہارے باپ کی تو کمائی نہیں تھی، وہ تو کم تھی، وہ تو یہ تھی، وہ تو وہ تھی، ہڑپ، اور کوئی جواب نہیں ان کو دینا، اور وہ ساری زندگی نفرت لے کے دل میں پھرتے رہیں کہ بھئی ہمیں تو ہمارا حق نہیں ملا۔ تو خیانت کرنا کتنا نسلوں تک برا چلتا ہے خیانت، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ پھر دیکھیں نا ساری حقیقت کھول کے بتائی کہ دوسروں کی حق تلفی جو ہے وہ خیانت ہے۔ آپ نے کوئی چیز کسی کے پاس رکھی، چاہے وہ سونا ہے، زیور ہے، پیسہ ہے، اناج ہے، کوئی بھی چیز ہے، اگلا بندہ اس سے خود فائدہ لے، اس سے تھوڑی کمی کر دے حق میں اور اس کو پوری نہ لوٹائے، یہ بھی خیانت ہے۔ کوئی وعدہ کرے پورا نہ کرے، خیانت کرے۔ کوئی بات کہے کسی کو نہ بتانا، آگے سے اس کو ایک تو بتا بھی دے اور ایک بتل کے بتا دے، یہ دیکھے کہ میرا فائدہ کس میں ہے۔ یہ ساری اتنی یہ ڈیٹیل چیزیں ہیں نا، یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف خیانت، پیسے رکھے تھے وہ کیا پورے نہیں دیے تو وہ خیانت ہو گئی۔ زندگی کے اب جیسے ایک عورت ہے، وہ اپنے گھر کی امین ہے، اس کا شوہر اس کا اپنا گھر بار، اپنا مال عزت اس کے حوالے چھوڑ کے جاب پہ جاتا ہے، پیچھے وہ امین ہے، اگر وہ اس کی مرضی کے یا اس کی اجازت کے بغیر اس کے مال کے ساتھ، جو اجازت نہیں ہے جو، تو وہ اس کے مال کا امین ہے، تو کوئی اگر کمی کرتی ہے، نقص کرتی ہے تو وہ پھر خیانت ہے۔ کسی کا مائک اوپن ہے؟ شہناز صاحب کا مائک اوپن ہے۔ تو دیکھیے کہ بنیادی طور پر خائن کون ہوتا ہے؟ ناقابل اعتماد، ناقابل اعتماد، ناقابل بھروسہ، جو ناقابل بھروسہ ہوتا ہے۔ شہناز کا مائک سو بھی آپ آف کریں پلیز۔ تو بنیادی، اور شہناز آپ بھی آف کرنا سیکھیں بھائی، ابھی آپ دیکھیں کتنی ڈسٹربنس آ رہی ہے آپ کی طرف سے۔ تو بنیادی طور پر جو خائن ہوتا ہے وہ ناقابل اعتماد ہوتا ہے، ناقابل اعتماد، ناقابل بھروسہ شخص، کہ جس سے توقع کی جائے اچھے کی اور وہ اس توقع پہ پورا نہ اترے۔ مثال کے طور پر کسی کو کوئی کام سونپا جائے، مثلا ہوم ورک دے دیا گیا اور وہ نہ کرے، تو یہ کیا ہے؟ یہ خیانت ہے، منافقت بھی ہے۔
तो मुनाफिकत भी है, किसी को कोई होमवर्क सौंप दिया गया, कोई काम सौंप दिया गया और वो ना करे, तो ये क्या है? वो मुनाफिकत है ना, कि वो उसको अपने कॉल से भी और अपने फेल से भी। तो मुनाफिकत भी, मुनाफिक के कॉल और फेल में फर्क होता है ना, कि बताए कुछ और करे कुछ और, यानी कहे कुछ और अमल कुछ और करे। तो ये मुनाफिकत है, ये बहुत बड़ी मुनाफिकत है। और अहले किताब की खासियत बताई जा रही है यहाँ पर, उनकी ये बात बताई जा रही है कि रोज उनकी खयानत का आपको जरूर पता चलेगा। ये अहले किताब की बात हो रही है। अहले किताब कौन थे? बनी इसराइल, ये जो यहूद और नसारा, क्योंकि इनके पास किताबें थी ना। कौन सी किताबें थी? तौरात और इंजील, इन पे किताबें आ चुकी थी, ठीक ठीक है। और यानी खयानत जो है, नबी करीम को बताया जा रहा है कि आपको उनकी खयानत का रोज पता चलेगा। और खयानत उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी, और वो गैर शऊरी तौर पर भी खयानत कर रहे थे। इतने आदी हो गए थे खयानत करने के कि उनको एहसास ही नहीं था। और दिल उनके सख्त हो चुके थे, बेहिस हो चुके थे एक नंबर के। अब ये बातें जो बताई जा रही हैं, क्यों बताई जा रही हैं? हम अपने आप को इस कुरान के आईने में चेक करें कि कहीं अहले किताब की तरह बेहिस तो नहीं हो गए, मुनाफिकत पे तो नहीं उतर आए, दिल और हमारे कॉल और फेल में कहीं तजाद तो नहीं है, बेहिस तो नहीं हो गए, दिल सख्त तो नहीं हो गए, बेहिसी तो नहीं आ गई, सुन कुछ और रहे हैं कर कुछ और रहे हैं, मालूमात तो है सिर्फ अपने फायदे देख रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है? कुरान के आईने में खुद को चेक करना है। ये हम जो आयत का खुलासा कर भी रहे हैं ना बार बार, इसका मतलब यही है कि हमने अपने किरदार, अमल, बातचीत, दुनिया में जीने के तरीकों को ठीक करना है। यही तो फिर सीखने का मकसद है ना। तो आज मुसलमानों के हाल का जायजा लेना, तो ये सारी जो बातें, ये सारी कहानियां जो कुरान में हमें सुनाई गई हैं, वो क्यों? आईना दिखाने के लिए, ताकि हम देखें कि हमारा हाल क्या है, और हम उसको देखें और उसको खराबियों को दूर करें। और आज आप देखें कि आज के माशरे पे नजर डालें, और आजकल के हालात पे नजर डालें, कि ऐसा होता है ना कि लोग छोटी छोटी बातों में अदल बदल करते रहते हैं। वो देखें, छोटी छोटी बातें घरों के अंदर देख लें, कि छोटी छोटी बातें होंगी, उनको बढ़ा चढ़ा के पेश करेंगे, मुबालगा आराई से काम लेंगे बात। या फिर क्या होगा, बात कुछ होगी, बात कुछ और बता देंगे, सुनेंगे कुछ और, अपनी मर्जी होगी ना कि अच्छा इस बात को फलाने, तो मोड़ तोड़ के पेश करके, ऊपर नीचे करके, कुछ अल्फाज आगे पीछे करके, कहीं ये कि एज इट इज नहीं, इतना बड़ा करके, कहीं ये कि बात को ही बदल के उसके मायने ही बदल दो। या फिर क्या होगा कि बात जो थी वो तो थी, मुनासिब थी, उसमें कमी कर देंगे। या फिर क्या होगा कि किसी को जिम्मेदारी दे दी, वो जिम्मेदारी पूरी नहीं करे, कोई भी जिम्मेदारी उसको पूरी नहीं कर रहे, और फिर ये कह देना कि हाँ कर दिया हमने, कोई जिम्मेदारी किसी को दे दी, अब वो जिम्मेदारी तो उन्होंने ले ली, लेकिन वो उसको पूरा नहीं किया। बोला हाँ, ड्यूटियों के ऊपर भी लोग ये करते हैं कि जो ड्यूटी है कि आपने इसके मुताबिक काम करना है, तो वो उसके मुताबिक अपनी ड्यूटी पूरी ना करें। और मतलब ये कि सामने कुछ और नजर आए और दिल में कुछ और हो, जबान पे कुछ और हो, अमल में कुछ और हो, दिल में कुछ और हो। ये सारी किस्में जो है ना, ये किस चीज की किस्में हैं? बार बार बता रही हूँ मैं, ये सारी खयानत की किस्में हैं, ये अकसाम हैं खयानत की। और कुरान हमें आईना दिखा रहा है कि ये चुन चुन के निकालो अपनी जात से, अगर हैं तो, और अगर नहीं है तो शुक्र अदा करो अल्लाह का। और फरमाया कि तुम्हें इन खयानतों का रोज पता चलेगा, अल्लाह ताला बता रहे हैं खुद आयत के अंदर। और आज देखिए कि मुसलमानों का ये जो हाल है, ये क्यों हुआ हुआ है? क्यों क्यों ऐसा हाल हुआ हुआ है? दिल सख्त हो गए हैं, अल्लाह का खौफ नहीं रहा, अल्लाह के कुरान की तरफ, अल्लाह के हुक्मों की तरफ, अल्लाह की बातों की तरफ बुलाओ, दिल नहीं लगता। बहुत मेजोरिटी का तो दिल नहीं लगता ना। आते हैं लोग, ये बात नहीं है, सुनते भी हैं, जुड़े हुए भी हैं, अल्लाह ने जिनको तौफीक दे रखी है, दिल जिनके नरम है, वो तो कुरान सुन के रोते हैं। हाँ, और जिनको अल्लाह का खौफ ही नहीं है, अहद तोड़ रहे हैं तो तोड़ रहे हैं, तो दिल सख्त होते जा रहे हैं। और कुरान के जो दिल करे मतलब निकाल रहे हैं, जो अपने जहन में आ रहा है वो उसके मुताबिक। तो ये तो बनी इसराइल ने किया था ना, वो अपनी मर्जी की बातें कर देते थे, तो अमल नहीं कर पाते थे, फिर अमल छोड़ चुके हैं, इसका रिजल्ट ही फिर ये होता है, वला तजाल तत्तली वला खाइना, यानी रोज पता चलेगा कि आज वादा तोड़ा, और आज किस तरह धोखा दिया, क्या कुछ किया और क्या कुछ कहा, किया क्या कुछ करना चाहिए था और क्या कुछ नहीं किया, रोज की बातें हैं। और ये सब छोटी छोटी चीजें जो हैं, ये नामा अमाल में जमा हो रही हैं। ये सारी चीजें जो हम रोज करते चले जा रहे हैं, किए चले जाते हैं, कोई सोचते भी नहीं है, दावे करते हैं कुछ और, अमल करते हैं कुछ और, जबान पर होता है कौल कुछ और, फेल होता है कुछ और। तो ये फेल और कौल का जो तजाद है, ये दरअसल मुनाफिकत है। तो ऐसे लोगों को एक हद तक इंसान समझा सकता है ना,
پھر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ جو سمجھ کے ہی نہیں دے رہے ہیں. کیونکہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کے ایسے رویے جو ہوتے ہیں کہ وہ تکلیف دہ رویے ہو جاتے ہیں. تو ایک شخص کہے کہ بھائی سنے سب کچھ لیکن کرے وہی جو خود کرنا ہے اور کرے کچھ اور سامنے نظر آئے کچھ اور پیچھے کرے کچھ اور. تو جبکہ حقیقت میں وہ کچھ اور ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ تو زندگی بسر کرنے میں بھی پھر کیا 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 جا سکتا ہے؟ پھر کچھ نہیں کر سکتا نا انسان. سمجھا کے بھی دیکھ لے سب کچھ کر کے دیکھ لے تو پھر آپ کیا کیا کہیں گے؟ ہر وقت ہر بات پہ اس کو پکڑ تو نہیں سکتے نا. وہ کتنا پکڑیں گے، کتنا سمجھائیں گے، کتنا سدھاریں گے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. اس طرح پھر زندگی نہیں گزرتی. تو پھر کیا اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتا دیا، تو معاف کرنا ہوگا، درگزر کرنا ہوگا. اور ایسا کرنے والے کو اللہ نے پھر محسن قرار دیا کہ جو جانتا بھی ہے کہ دوسرا اس کے ساتھ دھوکا کر رہا ہے، اس کے ساتھ غلط کر رہا ہے، پھر بھی اگلا بندہ جو ہے اس کو درگزر کر رہا ہے، معاف کر رہا ہے. کیونکہ ہر روز کسی کو پکڑنا ممکن نہیں ہے، آسان بھی نہیں ہے. یہ تو نہیں کسی کو کہہ سکتا نا ہر روز کہ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو، آج بھی تم نے یہ کر دیا، ابھی تم نے یہ کر دیا، اب یہ کر دیا، اس لمحے یہ کر دیا. کیونکہ اگلے کو تو اثر ہی نہیں ہونا. تو ایسے شخص کو جو وہ مانے بھی نہیں، اثر بھی قبول نہ کرے اور دھوکے پہ دھوکہ دے، اور وہ کہے آگے سے چکنے گھڑے بن جائیں، نہیں نہیں میں نے تو دھوکہ دیا نہیں، میں نے تو کچھ ایسا غلط ہی نہیں کیا. تعویلیں دے، آج کچھ کل کچھ پرسوں کچھ. لہٰذا زندگی کی گاڑی تو ہے نا چلے گی نہیں اس طرح آگے. تو زندگی کی گاڑی کو آگے چلانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ان چیزوں کو پھر اگنور کرنا ہوگا، اپنا کام پھر کرنا ہوگا. کیونکہ اگر انسان جو ہے نا وہ صرف انہی کاموں میں پڑا رہے گا، ہر وقت کڑتا ہی رہے گا، چڑتا ہی رہے گا، سڑتا ہی رہے گا، ہائے اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا، اس نے میرے ساتھ وہ کر دیا، اس نے یہ کیوں کیا، اس نے وہ کیوں کیا. جو کرنے والا ہے نا بندہ، تعمیری کام کرنے والا ہے، اگر وہ ان چیزوں میں پڑا رہے گا تو وہ تعمیری کام تو کر ہی نہیں سکے گا، کچھ وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکے گا. جس کو کوئی بڑا کام کرنا ہوتا ہے، جس کی زندگی کا کوئی بڑا مقصد ہوتا ہے، جو کسی بڑے مقصد، اللہ نے تو انسان کو ایک بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا نا. نبی تو اب کوئی نہیں اور آئے گا. اللہ کے نبیوں کے کام تو پھر اب آگے جو نبی کریم پیغام دے گئے، اس امت کو چنا گیا ہے کہ یہ اب امت آگے دین کا کام کرے گی. اب کوئی دین کا کام کرنے کے بجائے صرف گھر میں چڑتا کڑتا سڑتا رہے، فلاں نے یہ کیوں کیا، فلاں نے وہ کیوں کیا، اس نے یہ کیوں کیا، اس نے وہ، یہ تو اس نے تو ٹھیک ہو کے کوئی نہیں دینا. تو یہ اللہ نے بڑی بہترین طریقے سے تربیت کر دی. کیونکہ ان چھوٹی چھوٹی جو بڑے مقصد لے کے چلتے ہیں نا، وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں. تو کرنا ہوں گی، کیونکہ قرآن بتا رہا ہے نا جانتے بوجھتے ہوئے بھی انجان بننا ہوگا، تبھی تو اگلے کام ہو سکیں گے نا، تبھی تو کام ہوں گے، تبھی تو دین کے کام ہوں گے، تبھی تو اصل مقصد تک رسائی ہوگی، اصل مقصد تبھی حاصل ہوگا. تو اور پھر بات یہ ہے کہ ایک ڈرانے والی بات ہے نا کہ گناہوں کی جو کثرت ہے نا وہ انسان کے اندر یہ جو نسیان کا مرض ہوتا ہے نا، بھول جانے کا سبب یہ بھی بن جاتی ہے. جب گناہ زیادہ ہوتے ہیں نا تو پھر بندہ بھول جاتا ہے، دل سخت ہو جاتے ہیں، بھول جاتا ہے. یہ نسیان کا مرض لگتا ہے گناہوں کی کثرت، یہ بھی آپ نوٹ کریں، نسیان بھولنا. تو یہاں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ دلوں کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں. دل جو ہے وہ ایک سا نہیں رہتا، دل عدلتا بدلتا رہتا ہے. اہل ایمان کے جو دل ہے، نرم دل ہیں، لرز اٹھتے ہیں جب اللہ کا کلام سنتے ہیں، جب اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، ان کے دلوں پر اللہ کا کلام اثر کرتا ہے تو دل لرز اٹھتے ہیں. یعنی اللہ کی کتاب پڑھی جائے نا تو اہل ایمان کے دل ہل جاتے ہیں. اور جو بے حس ہو کر بیٹھے ہوتے ہیں نا، یہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں نا، یہ بے حس ہو کے نہیں بیٹھے رہتے. جیسے کچھ سنا خوف طاری ہو گیا اللہ کا. اور جو بے حس بنے رہتے ہیں، سنی انسنی کرتے رہتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ یہ حسی منافقت کی علامت ہے. یہ حسی منافقت ہے. منافقت کی بھی آگے دوسری قسم بن گئی نا، حسی منافقت. تو جو قرآن سن کر بھی اثر نہ لے اور اپنے رویے میں کوئی بھی 19-20 کی تبدیلی بھی نہ کرے، تو کیا؟ تو دراصل اس کے لیے یہ بہت بڑی وارننگ ہے کہ خائن ہے، وہ خائن ہے، پھر وہ ناقابل بھروسہ ہے. تو آپ دیکھیں نا، یہ ہماری جو اللہ کی بنائی ہوئی کائنات ہے، یہ ساری بھروسے پہ کام کر رہی ہے نا. کیسے؟ ہمیں پتہ ہے نا، ہم رات کو سو جاتے ہیں کہ صبح ضرور ہوگی، روشنی ہوگی، سورج نکلے گا، ہے نا. تو پھر اپنے گھر کے جو ہماری اپنی اس دنیا کے کام ہے، فرض کریں ہم اپنے گھر کا چولہا ہی جلاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے نا آن کر رہے ہیں چولہا جلے گا، لائٹ ابھی آ جائے گی. یعنی اگر بٹن آن کرتے ہم کہتے ہیں یہ ہو جائے گا، بٹن آن کرتے وقت ہمیں بھروسہ ہوتا ہے نا روشنی آ جائے گی. تو اور اگر یہ چیزیں نہیں ہو تو ہم کہتے ہیں اے ہے بجلی نے دھوکہ دے دیا، اے ہے فلاں چیز نے دھوکہ دے دیا. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو شخص کام کرتے وقت کام پر حاضر نہ ہو اور ذمہ داری پوری نہ کرے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ دھوکہ دے رہا ہے نا، دھوکہ ہو جاتا ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں سب سے پہلی صفت منافق کی جو بتائی گئی ہے وہ یہی ہے کہ منافق دھوکہ باز ہوتا ہے.
अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ताला हम सबको नेकी की तौफीक दे और मुनाफिकत से बचाए। तो ये एक बहुत ही तवील चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो इस आयत के अंदर हमारे सामने चल के आई, हमारी आंखों के सामने अल्लाह ने खोली कि कितने सारे एक आयत के अंदर पैगाम मिल गए कि जिन्होंने अपने अहद को ही तोड़ डाला उन पर तो लानत हो गई, दिल उनके सख्त हो गए। और फिर उन्होंने उस दिल की सख्ती की वजह से अल्लाह के कलाम को ही बदल डाला। और जब कलाम ही बदल डाला तो फिर उनको क्या, उन्होंने अमल करने अच्छे, जब उन्होंने अपनी मर्जी का कलाम डाला तो वो अपनी मर्जी के अमल करेंगे ना। वो और फिर भुला दिया, अमली तौर पर भुला दिया, करके ही नहीं दिया वो जो किताबों में अल्लाह ने भेजा, नसीहतें की। तो आप तो ऐसी इत्तला पाते रहेंगे खाइन की तरफ से, खयानत की तरफ से, खयानतकारों की तरफ से। ये नबी को भी खिताब है और आखिरी मुसलमान तक को भी। तो जो अब उनके पीछे आपने अपना मकसद तो नहीं छोड़ देना ना, मकसद हयात को तो नहीं फरामोश कर देना, फिर दरगुजर कर दो, फिर माफ कर दो। फिर अल्लाह ने कितना बड़ा रुतबा रखा है कि अल्लाह ने मोहसिन कह दिया कि और फिर मोहसिन को अल्लाह ने ये कहा कि इन्ना अल्लाह युहिब्बुल मोहसिनीन, अल्लाह मोहब्बत करता है मोहसिनीन से। और जिसको फिर अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो जाए, तो आप ये सोचिए कि दुनिया में अगर किसी पावरफुल बंदे की मोहब्बत हासिल होती है, बंदा कहता है, फिजाओं में उड़ता है, बंदा कहता है भाई मेरी तो वाह वाह, मेरा तो बंदा फलाना मेरे हाथ में। अल्लाह अकबर कबीरा, बादशाहों का बादशाह, शहनशाहों का शहनशाह, इस कायनात का अकेला खालिक व मालिक जिससे मोहब्बत करता हो, फिर उसकी दुनिया और दीन आखिरत संवरेगी कि नहीं संवरेगी? संवरेगी ना। तो फिर बहुत अमल की बात है कि अब बस फिर एहसान का मामला करें, और एहसान का मामला दीनी इबादत में भी करें, हुकूकुल्लाह में भी करें और हुकूकुल इबाद में भी करें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।